السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعات ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس نماز کو پڑھ لو تو اللہ رب العزت تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان کر کیے ہوئے یا بھولے سے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اور اگر سال میں بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لو۔ اس نماز کے ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت لگائیں۔ سورت لگانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ۔ پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع کی تسبیحات 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح 3 یا 5 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو 10 مرتبہ وہی تسبیح۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح کہیں۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ وہی تسبیح کہیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ 1 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ کل ملا کر 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں اللہ اکبر کہنے کے بعد۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت لگائیں۔ سورت لگانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح
یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ پھر جب سجدے سے اٹھیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے بغیر بیٹھے کھڑے ہو جائیں اور الحمدللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں۔ بقیہ پہلی رکعت جس انداز سے آپ نے ادا کی ہے دوسری رکعت بھی اسی انداز سے ادا کریں، تیسری اور چوتھی بھی اسی انداز سے ادا کریں۔ یہ مکمل 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ یہ طریقہ عام لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، جو آسان لگے اس طریقے سے آپ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک نماز اور ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ معلوم کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم گھر کی عورتوں کو یا پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ شب برات کے دن لیلۃ البرات کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ خوب سمجھ لیں کہ شب برات کے دن کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی خاص عبادت اس رات کے لیے طے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے لیلۃ البرات کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے، نہیں معلوم کہ انہوں نے کون سی حدیث یا کون سی حدیث کی کتاب سے ان نمازوں کو ذکر کیا ہے، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں لیلۃ البرات نام کی کوئی نماز موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں سے بچیں، کیونکہ جن نمازوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے ان نمازوں کو ادا کرنا بدعت ہے، اور بدعت بہت بڑی گمراہی ہے، اس لیے ہم ان سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔